إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں جن کا شمار بھی ہمارے بس سے باہر ہے. تمام تعریفیں حمد و ثنا اسی کے لائق ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو ہمیں وہ دین دے کر گئے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اور اس بات کی گواہی اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کی سورۃ المائدہ آیت 3 میں دی اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، ہمارا دین الحمدللہ ہر اعتبار سے مکمل ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی، کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ قیامت تک بھی کوئی مسئلہ پیش آئے اور اس دین میں اس کی رہنمائی موجود نہ ہو. اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اولاد سے نوازتا ہے. اولاد بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، دنیا میں ہمارے لیے زینت ہے اور یہ امتحان بھی ہے. اور اگر اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت نہ کی جائے تو یہ ان میں سے بعض ہمارے دشمن بھی نکلتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کی آیت 28 میں الانفال آیت 28 میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. یہ بات اچھی طرح جان لو، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے فتنہ، آزمائش اور امتحان ہیں، اور بے شک اللہ کے یہاں بہت ہی بڑا اجر عظیم ہے. اور اولاد کو اور مال کو ہی دنیا کی زینت بھی قرار دیا، جیسے کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بنون، اولاد، بیٹے بیٹیاں، یہ دنیا کی زینت ہیں. اور سورۃ التغابن کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے اسی اولاد میں سے بعض کو، سب کو نہیں، بعض کو کہا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری اولادوں میں سے اور تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو. اب نعمت بھی ہے، زینت بھی ہے، فتنہ اور امتحان بھی ہیں، اور انہی میں سے کچھ دشمن بھی ہیں. اور یقیناً دشمن وہ ہوگا جس کی صحیح معنوں میں تربیت نہ کی گئی ہو
وہ اپنے ماں باپ کا بھی دشمن ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ زندگی میں انہیں اس کی وجہ سے کئی پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ بہرحال لڑکوں کو تو سبھی نعمت سمجھتے ہیں، لڑکوں کو سبھی زینت مانتے ہیں، لیکن جب باری لڑکیوں کی آتی ہے، بیٹیوں کی آتی ہے، بچیوں کی آتی ہے، تو بعض لوگ انہیں شاید زینت نہیں سمجھتے، بلکہ عہد جاہلیت میں تو اسے کوئی بہت بڑا عیب شمار کیا جایا کرتا تھا۔ لوگ بچی پیدا ہوتی تو اسے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ تکویر 30ویں سپارے میں آیت نمبر 8 اور 9 میں مختصر انداز سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ موعودہ وہ بچی ہے، وہ بیٹی ہے جسے زندہ درگور کر دیا گیا۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا حال بیان کیا کہ جب انہیں یہ اطلاع دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، غم و غصے سے اس کے منہ کا رنگ بدل جاتا ہے، اور وہ اپنا غصہ پی رہا ہوتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہی، وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہ اسے کس چیز کی بشارت دی گئی ہے، یعنی کہا گیا کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، اب وہ قوم کو منہ نہیں دکھا رہا۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا وہ اس بیٹی کو اب اپنے پاس زندہ رکھے اور اس کے لیے مختلف قسم کی پریشانیاں اٹھائے، یا پھر اسے مٹی میں گاڑ دے، زندہ درگور کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کتنا برا فیصلہ تم کرتے ہو، کتنا برا فیصلہ ہے تمہارا۔ تو یہ لڑکیوں کو نعمت نہ سمجھنا، لڑکیوں کو دنیا کی زینت اپنے لیے نہ سمجھنا، یہ عہد جاہلیت میں تو عام ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات بعض ملتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے واقعات بیان کیے کہ ہم نے کس طرح بچیوں کو زندہ درگور کیا، اور یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی یہ چیز، اگر یہ کہا جائے کہ عہد جاہلیت سے بھی بہت آگے بڑھ کر موجود ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اس وقت تو بچی کے پیدا ہو جانے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ بچی پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے اگر کوئی تھوڑا بہت ایسے اٹکل پچو لگا لیتے کہ بیٹی ہوگی، بیٹا ہوگا، لیکن آج تو اس کا کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، سکین کروایا، پتہ چلا کہ لڑکی ہے، تو ایسے ہمارے بہت سارے مسلمان، کافروں کو تو چھوڑ ہی دیں، بہت سارے مسلمان ایسے موجود ہیں کہ وہ کہیں گے جی نہیں، ابارشن، ہمیں بیٹی نہیں چاہیے۔ اور بعض رپورٹس کے مطابق سالانہ لاکھوں ابارشن صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ بچی ہے، پیٹ میں جنین جو ہے وہ بچی ہے۔ گویا کہ جو پرانی جاہلیت تھی وہ نئے انداز سے اور بڑے زوردار طریقے سے اب سامنے آئی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ بچی اللہ کی نعمت ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ بچی کو اگر صحیح تربیت دے دی جائے تو بچیاں تو بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی یقیناً۔ اور جتنا پیار، جتنی عزت، جتنا احترام اور جتنی خدمت بچیاں کرتی ہیں، شادی سے پہلے بچی اپنے ماں باپ کے پاس ہے، اگرچہ اسے پرایا دھن کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد یہ دوسرے گھر چلی جاتی ہیں، لیکن جب تک یہ اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہیں، بہنوں بھائیوں میں رہتی ہیں، سب کی بہت خدمت کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں سے، باپ سے۔ اور اگر وہ چلی جاتی ہیں اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر، تو یہ چونکہ ایک فطرت کا قانون بنا ہوا ہے، اور یقیناً اگر بیٹی کی تربیت ہم نے صحیح کر دی تو وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور وہی ٹھنڈک جو
اہل ایمان اپنے لیے اللہ رب العزت سے طلب کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. بیٹی یقیناً آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بیٹوں کی طرح، لیکن اگر تربیت صحیح ہو تو، اور اگر اسے بچپن میں کل کی نوجوان لڑکی کے طور پر، پرسوں کی ایک بیوی کے طور پر اور ترسوں کی ایک ماں کے طور پر سمجھا جائے اور اس کی تربیت اسی انداز سے کی جائے تو یقیناً بڑے خاطر خواہ نتائج نکلیں گے، اور یہ واقعی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور پیار اور محبت نچھاور کرے گی اپنے ماں باپ پر. اب رہا بیٹی کے سلسلہ میں، بچی کے سلسلہ میں کچھ اسپیشل ہدایات ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، اور وہ ہے والدین کی ذمہ داری کہ والدین اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو صحیح تربیت دیں. انہیں یہ بتائیں، سب سے پہلی بات یہ کہ انہیں یہ بتائیں کہ تمہارے لیے لڑکوں میں سے کون کون لڑکا تمہارا محرم ہے. چھوٹی عمر سے ہی یہ بات بتانا شروع کر دیں، اور کہاں کہاں تمہیں کھلے عام بغیر کسی پردہ کے جانا ہے یا جا سکتی ہو. یہ چیزیں بنیادی طور پر والدین جو ہیں، اور خاص طور پر یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں یہ کام کرے گی. ماں اگر خود با پردہ ہے، غیر محرم لوگوں سے وہ پردہ کرتی ہے، بیٹی یقیناً ماں کی پیروی کرتے ہوئے، ماں کو اپنا آئیڈیل، اپنے سامنے نمونہ سمجھتے ہوئے وہ بھی ایسا کرے گی. اور بچیوں کو، لڑکوں کو کیا اور لڑکیوں کو کیا، سب کو یہ بتانا ہوگا کہ ہمیں ہمارے دین نے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. باہر نکلیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. اور یہ بات کوئی صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بات پہلے فرمائی. سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں پہلے اللہ رب العزت نے مردوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم. اے میرے نبی، مومنوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آیت 30 میں پہلے مومنوں، مردوں اور لڑکوں کے بارے میں حکم ہے، اور اگلی آیت نمبر 31 میں پھر اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور مومن مردوں، مومن عورتوں، مومن لڑکیوں، مومن لڑکیوں، مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب یہاں واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نگاہیں جھکا کر رکھنا یہ صرف عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، سب کے لیے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب آپ کی طرف سے آواز بند ہو گئی ہے. یہ آواز ہماری طرف سے بند نہیں ہوئی تھی، کسی نے بند کی درمیان میں، پتہ نہیں اب جو کوئی آپ کے ساتھ ہیں ہوں گے. آگے اسٹارٹ ہو گئی سے. چلیے، اللہ رب العزت نے جو پردے کا حکم دیا ہے، سب سے پہلے فرمایا کہ نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. یہ تو رہا صرف مردوں اور عورتوں کے لیے کہ دونوں کو نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، اور خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے اس پر اضافی جو حکم ہے وہ ہے پردے کا. نگاہیں جھکا کر رکھنے تک دونوں شامل ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. اور جہاں تک تعلق ہے پردے کا، وہ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے خاص ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک فطرت عطا کی ہے
اس فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ مرد کا دل عورت کی طرف اور عورت کا دل مرد کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، کشش پائی جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے، اور یہ ایک فطرتی چونکہ بات ہے، لہذا خواتین کو اسپیشل حکم دیا گیا کہ وہ حسن میں، جمال میں اور دولت و مال میں پلتی ہیں، بڑھتی ہیں، تو پھر ان کے لیے اسپیشل حکم ہے کہ وہ پردہ بھی کریں۔ اور اگر لڑکیاں یا عورتیں نیم عریاں لباس پہن کر پھریں گی اور مرد ان کے پیچھے اگر لگیں گے، انہیں ستائیں گے، تو یقیناً یہ عورتوں کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ صرف مردوں کی وجہ سے۔ شیطان دونوں کے ساتھ ہے، شیطان دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن پہلے آغاز ہوگا لڑکیوں کی طرف سے کہ وہ صحیح لباس نہیں پہنے ہوئے، صحیح پردہ نہیں کیے ہوئے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اور یہی ایک وجہ ہے کہ زمینی حقائق بھی یہ بتاتے ہیں کہ آج جو بعض ایسے رشتے ہیں کہ شریعت نے انہیں غیر محرم قرار دیا، ان میں پردے کا حکم دیا، لیکن پردہ نہ کیا جانے کی وجہ سے بہت سارے گناہ، بہت ساری برائیاں وہاں ہو رہی ہیں۔ دیور بھابھی میں بہت معروف ہے کہ بہت ہی زیادہ افیئرز سنے جاتے رہتے ہیں، سالی بہنوئی ہے، بلکہ آج تو رشتوں کا تقدس کچھ اس انداز سے پامال کیا جا چکا ہے کہ جن کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے مابین بھی یہ زنا کا گناہ، اس کا ارتکاب ہوگا، وہاں بھی پایا گیا۔ ماں اور بیٹا، باپ اور بیٹی، بہن بھائی، خالہ بانجا، پھوپھی بھتیجا، اب پیچھے کیا بچا؟ کون سا رشتہ ہے جس کو اب مقدس سمجھا گیا؟ ان سب کے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں، جبکہ شریعت نے ان واقعات کو لیے بند باندھ رکھا ہے۔ اگر اس پہ ہم چلیں تو پھر یقیناً یہ چیزیں سامنے نہ آئیں۔ ان کے سدباب کے لیے اسلام نے کئی ایک تدابیر اختیار کی ہیں کہ زناکاری نہ پھیلے، فحاشی بدکاری نہ پھیلے۔ اس کے لیے جو تدبیریں ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں پردے کے بارے میں خاص طور پر اور خصوصاً عفت و عصمت کا جو نظام ہے اسلام کا، اس کی بڑی وضاحت کی کہ اپنی شرمگاہوں کو سنبھال کے رکھو، اپنی نگاہوں کو سنبھال کے رکھو، اور نگاہوں کا جو فطور ہے اور نگاہوں کے نتیجہ میں جو گناہ سامنے آتے ہیں، کوئی ایک آدھ نہیں ہے۔ اہل علم نے آفات النظر اور پھر آفات اللسان پوری کتابیں لکھی ہیں کہ آنکھوں سے ہونے والے گناہ اور زبان سے ہونے والے گناہ کس قدر عام ہیں۔ اسلام نے عفت و پاک دامنی کے نظام کی بڑی تاکید کی اور ترغیب دلائی کہ عورتیں، لڑکیاں پاک دامن رہیں، لڑکے پاک دامن رہیں، اور پاک دامنی پر اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے، اب اجر و ثواب کی بشارتیں دی گئیں۔ اور پھر صرف اس عفت و پاک دامنی کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے صرف اتنا ہی نہیں رہا کہ ترغیب و ترہیب ہی ہو، بلکہ اس کے ساتھ ہی کچھ ایسا بھی ہوا کہ اسلام نے باقاعدگی کے ساتھ اس گناہ کی سزائیں مقرر کی ہیں، سزائیں مقرر کی، حدود اور تعزیرات۔ خاص نظام عفت و عصمت میں جو رخنہ پیدا کرنا چاہے، کوئی خرابی پیدا کرنا چاہے اور اس کا ارتکاب کر گزرے، تو اسلام نے اس کی بڑی سخت سزا رکھی۔ مثلاً اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے، نوجوان ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، عورت ہے، مرد ہے، لیکن غیر شادی شدہ ہے، اگر وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کے لیے 100 کوڑے، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے سزا کے طور پر۔ اور اگر کوئی شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، جوان ہیں،
یا جس بھی عمر میں ہیں، اگر کسی شادی شدہ سے اس گناہ کا ارتکاب ہو جائے، یہ باتیں ضروری ہیں کہ ہم اپنے گھر میں اپنی خواتین کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بچیوں کو، سب کو بتائیں کہ اگر کسی شادی شدہ نے یہ ارتکاب کر لیا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ رجم، سنگسار کرنا، سٹوننگ ٹل ڈیتھ، جب تک مر نہ جائے تب تک پتھر مارتے رہنا۔ یہ سخت سزائیں اسلام نے مقرر کی تاکہ اس طرف لوگ نہ آئیں اور نظام عفت و عصمت جو ہے وہ قائم رہے۔ اور تیسری تدبیر یہ اختیار کی کہ مرد اور عورت جو محرم ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کوئی پردہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی غیر محرم ہے تو ان کو ایک دوسرے سے مکمل علیحدگی، یہ اکٹھے نہیں، علیحدہ علیحدہ، اگر کبھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو پردے کی حالت میں، یعنی غیر محرم عورت، غیر محرم مرد، اگر کبھی ان کا آمنا سامنا ہو جائے تو وہاں عورت کو پردہ کرنا ہوگا، کھل کھلا کے ننگے منہ بے حجاب مرد کے سامنے آنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور گھر میں کوئی عورت کو قید تو نہیں کیا گیا، البتہ وقرن فی بیوتکن، یہ حکم ضرور ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں رہیں۔ بوقت ضرورت، بوقت حاجت عورت بازار جا سکتی ہے، عورت اپنے کام کے لیے جا سکتی ہے، عورت دوا دارو کے لیے ڈاکٹر کے پاس، ہسپتال جا سکتی ہے، سودا سلف خرید و فروخت کے لیے جا سکتی ہے، البتہ اسے پردے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ تیسری تدبیر جو ہے یہ اسلام نے دی تاکہ زنا کا ستیہ ناش، زنا کا سلسلہ ہی بند کر دیا جائے اور پردے کو واجب قرار دیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے، بلکہ پردہ واجب ہے۔ اور یہ حجاب اور پردہ، اور خاص طور پر حجاب جو ہے یہ سن 5 ہجری میں اس کا وجوب کا حکم نازل ہوا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہوا تو آپ نے پردہ گرا لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے بہت ہی قریبی تھے، آپ کے خادم خاص تھے، وہ ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں بے دھڑک آیا جایا کرتے تھے، عمر چھوٹی تھی، لیکن جب یہ پردے کی آیات نازل ہو گئیں تو ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد بغیر اجازت لیے، باقاعدہ جیسے طریقہ ہے، اصول ہے، آج بیل دینے کا، اس وقت دروازے کو کھٹکھٹانے کا، دروازہ ناک کرنے کا، بغیر اجازت کے اندر نہ آیا کریں۔ اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 اسی وقت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کہ جب تم ان سے، یعنی امہات المومنین سے، گھر والوں سے اگر کوئی چیز پوچھنا چاہو تو پردے کے پیچھے سے مانگنا ہے، کوئی چیز پردے کے پیچھے سے پوچھنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے۔ یہ آیت حجاب جو ہے اس کے نزول کے بعد حجاب واجب ہو گیا، واجب کر دیا گیا۔ اور نگاہوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا، نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے۔ اور اس نظر بازی، اگر کسی میں یہ بیماری ہے کہ وہ ادھر ادھر جھانکتا ہے اور تاڑتا ہے دوسروں کو، ایک ہوتا ہے دیکھنا، اچانک نظر پڑ گئی مجبوری ہے، ایک ہے باقاعدہ نظر پڑ گئی پھر تاڑنا، دیکھنا۔ اس کا تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو حکم دیا نگاہوں کو جھکا کے رکھو، عورتوں کو حکم دیا کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ اب ان احکام کی موجودگی کے باوجود جو کہ قرآن کریم میں ہے، اگر کوئی آدمی خواتین کو تاڑتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، نگاہ لے کے جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔
ایک نظر اچانک آپ آ رہے ہیں، سامنے سے کوئی خاتون آ گئی، اسے بھی اتنا معلوم نہیں تھا کہ سامنے کوئی مرد اچانک آ جائے گا غیر محرم، تو آمنا سامنا ہوا، اس نے پردہ کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ آدمی اسی وقت اپنا نگاہوں کا کنٹرول جو ہے وہ پورا کرے، نگاہیں جھکا لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، امزاد بھی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، اے علی ایک نظر پڑ گئی، تم دوسری نظر اب دوبارہ وہاں لے کے نہیں جاؤ گے۔ فإن الأولى لک، پہلی نظر جو ہے وہ تیرے لیے گنجائش ہے، جائز ہے، والأخرى علیک، اور اگر پھر اب جان بوجھ کر پہلی جو غیر ارادی طور پر نظر پڑ گئی، فرمایا کہ اس میں تیرا حق ہے، کوئی بات نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں، لیکن والأخرى علیک، اگر دوبارہ پھر تم دیکھو گے تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے خلاف ہوگی۔ غرض یہ کہ نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا بچیوں کو خاص طور پر سکھلانا ضروری ہے، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بتائیں جو کہ مسند امام احمد میں ہے کہ نظر صرف دیکھ لینا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھے گا تو معمولی بات ہے، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرموں کو دیکھنے تارنے کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے، یہ بہت ہی سخت بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا ہے نظر۔ نظر محرم رشتہ داروں پہ ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے، لیکن غیر محرم، اور وہ بھی اچانک والی نہیں بلکہ بار بار والی، تاڑنے والی، فرمایا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ والقلب یشتہی ویتمنا، آنکھوں کے ذریعے پہلے بات ہوئی، اب دل نے چاہنا شروع کیا اور تمنا شروع کی۔ والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، اب آخری مرحلہ ہے کہ شرمگاہ جو ہے وہ اس معاملے کو یا سچا کر دکھائے گی یا غلط کر دکھائے گی۔ گویا کہ نگاہ جو ہے اس کا اپنے کنٹرول میں رکھنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ اگر کنٹرول میں نہ رکھیں تو یہ آنکھوں کا زنا شمار کیا گیا ہے۔ اور بچیوں کو یہ تعلیم دینا بھی انتہائی ضروری ہے کہ وہ کس کے سامنے آ سکتی ہیں اور کس کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ خاص طور پر مثلاً زیب و زینت کیا ہوا ہے اور زیورات پہنے ہوئے ہیں، تو کون کون سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مردوں کی نسبت سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 اور 23 میں کچھ رشتوں کا ذکر آیا ہے۔ ان میں ہیں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، یعنی جن کا دودھ پیا ہے، اس نے جنم تو نہیں دیا لیکن دودھ پیا ہے، رضائی بہنیں یا جنہیں دودھ شریک بہنیں کہا جاتا ہے، اور ساسیں، بیوی کی ماں، خوش دامن جسے کہتے ہیں، اور ان بیویوں کی بیٹیاں جن کے ساتھ کسی کا نکاح ہوا ہو اور خلوت صحیحہ بھی ہوئی ہو، اور صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سمجھیں کہ مردوں کے لیے ان سے ملنے جلنے میں اور ان سے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے نکاح میں ایک بیوی ہے اس کی بہن کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتا، بیک وقت ان تجمع بین الاختین، اپنے نکاح میں دو عورتوں کو بیک وقت اکٹھے نہ کرے۔ اور سورۃ النور کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ اور تفسیر بھی بچیوں کو سمجھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، اور مناسب طریقے سے ان کی تربیت اس حوالے سے کرنی چاہیے کہ اس صورت میں یا اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے
کہ جن کے سامنے آپ اپنا زیور، اپنا جتنا جنرلی گھر کے اندر لباس ہوتا ہے وہ رکھیں، پردے کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے شوہر تو خیر دونوں میاں بیوی آپس میں ہیں، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ میاں بیوی میں تو ظاہر ہے کہ کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور دوسرے ہیں باپ، والد، اس سے بھی بیٹی کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور تیسرے ہیں سسر جو ہے وہ بھی باپ کے قائم مقام ہوتا ہے عورت کے لیے، اس سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ لیکن تعجب والی بات ہے کہ بعض خواتین سسر سے پردہ کرتی ہیں، خاص طور پر دیہاتی ماحول میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ سسر سے خاتون پردہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور دیور جیٹھ جن سے بڑا سختی کے ساتھ پردے کا مطالبہ ہے ان سے پردہ نہیں۔ سسر جو کہ باپ کی جگہ ہے اور قرآن اور سنت میں اس سے پردے سے الگ رکھا گیا کہ اس سے کوئی پردہ نہیں، اس سے پردہ کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال چوتھے ہیں بیٹے ظاہر ہے کہ ماں بیٹے کے آپس میں کیا پردہ ہے۔ اور شوہر کے پہلی بیوی سے بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ بیٹے اس عورت کے محرم ہیں، اور سگے بھائی ہیں تو وہ بھی محرم ہیں، بھتیجے محرم ہیں، بھانجے محرم ہیں۔ ان کے علاوہ قرآن کریم میں عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی ہر طرح کی عورتیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کے سامنے آپ اپنا بناؤ سنگار جو ہے وہ کھول سکیں، بلکہ کچھ ایسی عورتیں جنہیں قرآن کریم نے تمہاری عورتیں کہا، یعنی پہلی بات یہ کہ مومن مسلمان عورتیں ہوں، با اخلاق، با کردار، با پردہ، با حیا عورتیں ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ان میں کوئی کافر بھی ہو تو کافر ظاہر ہے کہ کافروں میں شریف لوگ بھی ہیں، کافروں میں سمجھدار اور اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنے والے لوگ بھی ہیں، اپنے دین پر اگر چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کا دین ہے۔ لیکن انہی میں اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جو شیطان صفت ہے، اس عورت کے سامنے بھی کھل کھلا کے مسلمان خاتون یا نیک مسلمان عورت کو نہیں آنا چاہیے۔ لہذا یہ بھی کہا گیا کہ تمہاری عورتیں جو ہیں ان کے سامنے تم بلا پردہ آ سکتی ہو۔ اور غلام سے پردہ نہیں ہے، اور آج الحمدللہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، غلام کوئی ہے نہیں۔ اور ایسے نوکر چاکر گھر میں، ایسے نوکر چاکر اگر ہیں جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اب انہیں نکاح کی جماع کی کوئی ضرورت نہیں رہی، یعنی عمر رسیدہ ہیں، ان کے سامنے آنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی بھی نوکر، یعنی جوان نوکر ہے، تندرست و توانا ہے، اور اسے وہ ساری خواہشات اس میں ہیں جو کسی نوجوان میں ہوتی ہیں، اس کے سامنے گھر والی عورت کو، لڑکی کو، اس کی ماں کو، کسی کو بھی آنا نہیں چاہیے۔ یہاں اجازت دی گئی اس کو جو کہ بوڑھا ہے اور اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اب اسے عورتوں کی، بیوی کی کوئی خواہش نہیں رہی، اس کے سامنے بھی آیا جا سکتا ہے۔ اور سورۃ النور کی آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت نے چچوں اور ماموں، یعنی چچا جو ہے وہ بھتیجی کے لیے محرم ہے، چچے کے سامنے آ سکتی ہے بغیر پردے کے، اور ماموں بھانجی کے لیے محرم ہے، اس کے سامنے بھی وہ بغیر پردے کے آ سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ سارے رشتے جو ہیں ان کے بارے میں بتائیں۔ قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے، اور اسی طرح آگے والی صورتیں جو ہیں ان کی آیات ہیں، سورۃ النور کی آیت نمبر 31 اور سورۃ النور کی آیت نمبر 61۔ ان آیات میں محرم، غیر محرم اور پردہ اور غیر پردہ کے جو لوگ ہیں جن سے پردہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ان سب کے بارے میں تفصیلات آئی ہیں۔ ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر اپنی بچیوں کو سکھلانی چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے دیور جیٹھ کا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ
ससुर से पर्दा नहीं है, उससे पर्दा कर रही हैं, और देवर जेठ जिनसे सख्त पर्दा है उनसे कोई पर्दा नहीं। जबकि ये पर्दे के सिलसिला में इसकी इंतहाई ताकीद, बल्कि सख्त ताकीद की गई है। सही बुखारी और इसी तरह सुनन तिरमिज़ी में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे औरतों में ना घुस जाया करो। लोगों को मना किया कि ऐसे ही औरतों के अंदर न घुस जाया करो। एक सहाबी अंसारी कहते हैं, या रसूलल्लाह अफरअयतल हम, आपका देवर के बारे में क्या ख्याल है? शौहर के रिश्तेदारों को, शौहर का भाई हो, शौहर का चचा है, शौहर का मामू है, वो सारे अलहम में आते हैं। ख़ास तौर पर देवर और जेठ, ये दो जो हैं वो अलहम में हैं। पूछा गया कि देवर जेठ या हम के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अलहमुल मौत, देवर जेठ या शौहर के ये जो रिश्तेदार हैं, ये तो औरत के लिए मौत की तरह है। जिस तरह आदमी नहीं चाहता कि मौत आए, मौत का सामना हो, इसी तरह डरना चाहिए देवर जेठ से, इस एतबार से कि उससे पर्दा हो। ये नहीं कि हर तरह के ताल्लुकात मना हो जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन ये कि बिला पर्दा गप्पे मारना, बिला पर्दा बैठना, और फिर साथ ही अलहदगी, यानी देवर जेठ का आपस में पर्दा है और वो देवर जेठ दोनों जो हैं वो बेहिजाब उठते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देवर जेठ को भाभी के लिए मौत करार दिया कि जैसे मौत से बचा जाता है, इज्तनाब किया जाता है, मौत से भागा जाता है, ऐसे ही भाभी को चाहिए कि अपने देवर और जेठ से भी बहुत बच के रहे। इसी तरह हमारे यहाँ कुछ रिश्ते हैं, खालाजाद है, मामूजाद है, चचाजाद है, फूफीजाद है, ये जितने भी जाद हैं जिनको कज़न्स कहा जाता है, ये सारे के सारे गैर महरम हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी आसानी से, जी मेरा फूफोजाद, मेरा मामूजाद, मेरा फलां, मेरा कज़न, ये कज़न्स जितने भी हैं सारे गैर महरम हैं। कज़न्स में कोई भी महरम नहीं है, क्योंकि जो महरम है वो भाई है, बेटा है, चचा है, मामू है, वो कज़न्स में आते नहीं। उनके आगे जो बेटे हैं वो कज़न्स हैं, वो सारे के सारे गैर महरम हैं। हमें अपनी बच्चियों को चाहिए कि ये तालीम दें, बच्चियों को बताएं कि इन कज़न्स में आपके लिए क्या हुक्म है, कैसे इनके साथ उठना बैठना है और कैसे रहना है। और फिर ये तो रिश्तेदार हैं। माशरे में तो कुछ इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है कि सहेली का शौहर है, औरत है, उसकी दोस्त है या सहेली है, उस सहेली के शौहर से कोई पर्दा नहीं, जी वो मेरी सहेली का शौहर है। और इसी तरह शौहर का दोस्त है, कंपनी में काम करता है, कोलीग है, या कोई पढ़ रहा है तो वहाँ उनके क्लासमेट हैं, उससे कोई पर्दा नहीं, क्योंकि ये मेरा क्लासमेट है या ये मेरा कंपनी में मेरा कोलीग है, हम इकट्ठे काम करते हैं। इस तरह के लोगों को बग़ैर पर्दे के अपने घरों में इस तरह दाखिल कर दिया जाता है कि जैसे ये कोई महरम हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस्लाम ने सख्ती के साथ इससे मना किया है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है चेहरे के पर्दे का, ये बात यहाँ अर्ज़ करना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि पर्दा सारे जिस्म का औरत कर ले और चेहरे का पर्दा ना करे, जबकि जिस्म का सबसे अहम तरीन हिस्सा जो है वो चेहरा ही होता है। किसी को जब देखा जाता है कि मिसाल के तौर पर लड़की है, रिश्ता लेने के लिए जाते हैं तो चेहरा ही देखते हैं। कद बुत जो कुछ भी है वो तो ज़ाहिर है कि कपड़ों में मौजूद है, लेकिन चेहरा नंगा देखा जाता है। अब जो चीज़ सारे जिस्म की अहम तरीन चीज़ है, तमाम आज़ा में से अहम तरीन है, उसको नंगा रखा जाए, और सिर्फ नंगा ही नहीं रखा जाए बल्कि मेकअप करके उसे नंगा रखा जाए, तो ये तो बहुत बड़े फितने का बायस बनेगा।
لہذا ہمیں اپنی بچیوں کو سمجھانا چاہیے کہ چہرے کا پردہ واجب ہے اور پردہ کرنا چاہیے. اور اگر بچپن میں، یہاں پھر ماں کا بہت بڑا کردار ہے بچی کے لیے، کہ بچپن میں ماں کو بچی دیکھ رہی ہے کہ ماں پردہ کرتی ہے، باہر نکلتی ہے تو باقاعدہ چہرے پر بھی نقاب ہوتا ہے، حجاب ہوتا ہے، اور یہ اس کے سامنے بچپن سے لے کے ہوش سنبھالنے تک اور بڑے ہونے تک یہ سارا معاملہ وہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں پردہ کرتی ہے، چہرے کا پردہ بھی کرتی ہے. یقیناً وہ بچی، اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی، ماں کر رہی ہے. کہیں اپنے نیال جائے تو خالہ نانی بھی کر رہی ہے. اب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ جب ہم خود بڑے نہیں کریں گے کچھ، تو ہمارے بعد آنے والی ہماری اولادیں جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ ہمیں خود پہلے سدھرنا ہوگا، اور اگر ہم پہلے خود سدھر جاتے ہیں تو بچے انشاءاللہ تعالیٰ سدھریں گے. اور پھر خاص طور پر بلوغت کی عمر جو ہے، بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے والدین کے لیے، خاص طور پر والدہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بچی کو یہ مسائل بتائے. پردے کی حدود کیا ہیں، کون کون لوگ ہیں، کون کون عورتیں ہیں، کون کون مرد ہیں، کون کون سے رشتہ دار ہیں جن سے پردہ کرنا ہے یا جن سے پردہ نہیں کرنا. اور بلوغت سے مراد کیا ہے؟ بلوغت سے مراد صرف عقل مند ہو جانا نہیں. عقل مند تو بچے آج کل ماشاءاللہ 5-6 سال کے عقل مند ہو جاتے ہیں. بلوغت سے مراد ہے کہ اگر عمر کو لیں گے تو 15 سال، اسلام نے عمر مقرر فرمائی 15 سال. 15 سال تک اگر دوسری کوئی علامت دار نہ ہو تو بیٹی اور بیٹا یہ دونوں بالغ شمار ہوں گے 15 سال کے بعد. اور لڑکوں کے لیے اگر زائد بال جو ہیں وہ اگائیں داڑھی مونچھ کے، یا احتلام شروع ہو جائے تو لڑکا بالغ، اور ماؤں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی بالغ ہوئی ہے یا نہیں، وہ بھی زائد بالوں کے حوالے سے. اور خاص طور پر اگر مینسز یا جسے پیریڈ کہا جاتا ہے، ماہواری حیض، وہ شروع ہو جائے تو وہ کس عمر میں شروع ہوا ہے اس کے ساتھ ہی لڑکی جو ہے وہ بالغ شمار ہوگی. بلوغت کی عمر مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہے. کہیں 8-9 سال سے بلوغت شروع ہو جاتی ہے، کہیں 10-11-12 سال سے شروع ہوتی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ موجودہ دور میں، آج کے اس دور میں بلوغت کا معاملہ جو ہے وہ بہت تیز ہو گیا ہے، کیونکہ نیٹ نے بچوں کو بچہ رہنے ہی نہیں دیا. بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی انتہائی سمجھدار، وہ باتیں جو پہلے لوگوں کو 15-20 سال کے بعد جا کے معلوم ہوتی تھیں، آج 4-5 سال کا بچہ بھی جانتا ہے. ہمارے ٹیلی ویژن نے، ہمارے نیٹ نے، ہمارے میڈیا نے یہ چیزیں اتنی عام کر دی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھدار ہیں، اور وہ وقت سے پہلے ہی بالغ ہو جاتے ہیں. یعنی بچوں میں بچوں جیسی چیز اب کوئی بچی ہی نہیں. بہرحال جب شرعی طور پر بالغ ہو جائیں تو پھر ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ پردے کا اور خاص طور پر چہرے کے پردے کا خیال رکھیں. اور اس کا حکم جو ہے وہ باقاعدہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. شروع میں بھی ہم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اے نبی، اے میرے نبی، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو. یہاں تفصیل تو نہیں کہیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے بناتے کا کہا ہے، اپنی بیٹیوں کو. اور بیٹی بنات جمع ہے بنت کی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹی ایک ہی ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، تو یہاں بنات کیوں کہا؟ کہتے ہیں جی نہیں، وہ بیٹی تو ایک ہی تھی. وہ پارٹی کہنے والی ساری دنیا جانتی ہے، شیعہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہی بیٹی تھی، صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی داماد تھے، باقی دامادوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں، جن میں سے ذوالنورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دوہرے داماد ہیں. بہرحال
کہتے ہیں کہ یہاں بیٹیاں اس لیے کہا ہے کہ بیویوں کی جو پہلے شوہروں سے بیٹیاں تھیں وہ بھی شامل، جبکہ اس کے لیے ربائب کا لفظ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ربائب تو اللہ رب العزت کے لیے اگر یہ کہیں کہ یہاں ربائب کا لفظ صاف طور پر اللہ رب العزت بتا دیتے تھے کہ ربائب کو بھی کہو، نہیں، بناتک، غرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو یہ حکم دے دیں، یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں پر گھونگھٹ، یعنی اپنے چہروں پر بڑے کپڑے سے، بڑی چادر سے اپنے چہروں کو بھی چھپا کے رکھے۔ اب یہ حکم جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیویوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اور تمام مومنوں کی عورتوں کے لیے ہے۔ اور یہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اور حدیث شریف میں بھی یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے، وہ حدیث جس میں حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما ان پر بہتان لگ گیا، تہمت لگ گئی۔ تو اس تہمت کا واقعہ تفصیلی بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ اس تفصیل سے قطع نظر وہ کہتی ہیں کہ میں سو گئی اور جب پیچھے سے کوئی گری پڑی چیزیں دیکھنے کے لیے آنے والا آیا کرتا ہے تو اس وقت وہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ سلمی وہ تھے۔ وہ آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ میں وہاں سوئی ہوئی ہوں تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو کہتی ہیں فخمرت وجہی حین سمعت استرجاعہ، استرجاع کا معنی ان اللہ پڑھنا۔ کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ ان کا انا للہ پڑھنا سنا تو میں نے فوری طور پر اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، یعنی اگر سوتے میں چہرہ ننگا بھی تھا تو اب ہوش آتے ہی چہرہ ڈھانپ لیا۔ صحیح بخاری اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں حسن بلکہ بعض محدثین کے نزدیک صحیح درجہ تک پہنچی ہوئی حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا واقعہ آیا ہے۔ حجۃ الوداع کے واقعہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر جو خواتین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ان کے بیانات ملتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہم حج کی حالت میں، یہاں یہ بھی بات تھوڑی سی میں واضح کر دوں، لوگ کہتے ہیں جی حج عورت کا تو سارے کا سارا احرام ہی منہ میں ہے کہ منہ ننگا رکھے، کیا وہ ہمیشہ ننگا رکھے گی؟ بہت غلط بات ہے۔ نماز کے لیے مسجد جائے تو منہ ڈھانپ کے جائے، بازار میں جائے تو منہ ڈھانپ کے جائے، کہیں بھی جائے تو منہ ڈھانپ کے جائے۔ اور حج جیسا مقام ہو جہاں 1 2 نہیں، 100 1000 نہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، وہاں سارا منہ ننگا رکھے گی؟ بڑی عجیب منطق ہے یہ۔ وہاں صرف اتنا ہے کہ اپنے چہرے کو ننگا رکھے، کب تک؟ جب تک کوئی غیر محرم سامنے نہ آئے۔ جب غیر محرم سامنے آ جائے گا تو فوری طور پر چہرے کو ڈھانپنا ہوگا، وہ مکہ میں ہو، وہ منا میں ہو، مزدلفہ میں ہو، عرفات میں ہو، حرم میں ہو، حرم سے باہر ہو۔ اس سلسلہ میں خواتین کے جو بیانات ہیں ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند امام احمد میں، وہ کہتی ہیں فائزہ جاوزونا، فائزہ جاوزو بنا، جب اجنبی لوگوں کا کوئی قافلہ، اجنبی لوگوں کے بھی چند لوگ آتے، جب وہ ہم سے آگے گزر جاتے، تجاوز کر جانا، تجاوز کا لفظ یہاں معروف ہے، گاڑی سے آگے نکلنا بھی تجاوز ہے۔ جب وہ ہم سے آگے نکل جاتے، سدلت احدانا جلبابها من راسها علی وجہها، تو ہم اپنے سر کا کپڑا اپنے چہرے پر گرا کے پردہ کر لیتے۔ صحیح سند سے ثابت حدیث موجود ہے کہ حج کے دوران بھی عورت کو پردہ کرنا ہے،
خواتین کو ہر حال میں چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، لیکن ہماری ایک فطرت ہے کہ جس چیز میں ہمیں کچھ آسانی نظر آتی ہو وہ فوراً پکڑ لیں گے، اور جس میں تھوڑی سی مشقت، تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اسے ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہزاروں علماء کہہ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے، اور دو ایک علماء نے کہہ دیا کہ چہرے کا پردہ کریں تو ان کی مرضی، نہ کریں تو ان کی مرضی، واجب نہیں۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ نہ کریں، واجب نہیں ہے، صرف اتنا کہا۔ دو ایک کی بات ایسے مانی جا رہی ہے، ایسے اٹھائی جا رہی ہے کہ جیسے سارے کا ساری کی ساری ڈگری صرف انہی سے ہی ہے، جبکہ ہزاروں علماء کہہ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ کرنا چاہیے۔ اور پھر بچپن سے ہی لڑکیوں کو، خاص طور پر جو مسلمان لڑکیاں ہیں، ان کو لباس ایسا خرید کر دیں مائیں کہ وہ لباس جو ہے وہ مناسب ہو، اور بچپن سے ہی ان کو حشمت والا، یعنی پردے والا لباس جو ہے وہ پہننے کی ترغیب دلائیں، چونکہ ماں خود ایسا پہن رہی ہوگی، بیٹی بھی ایسا پہنے گی۔ اور اچھا مناسب لباس لڑکوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا ہے، اس کی دو ایک تین نشانیاں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ لباس سلائی کے اعتبار سے ڈھیلا ڈالا ہو، ڈھیلا ڈالا، اتنا چست، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ عورت کا جسم ہی سارا نظر آ رہا ہو، ایسے لگ رہا ہو کہ جیسے وہ جسم، کسی کے جسم پر پینٹ کیا ہوا ہو۔ ڈھیلا ڈالا ہو تاکہ وہ باپردہ، باقاعدہ اس کے جسم کے نشیب و فراز جو ہیں ان میں سے کوئی چیز نظر نہ آنے پائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کپڑا موٹا ہو، کپڑا موٹا ہو تاکہ اس کے اندر سے جسم کا رنگ نظر نہ آئے۔ اگر کپڑا موٹا نہیں، جسم کا رنگ نظر آ رہا ہے، اور کپڑا اتنا ٹائٹ سلا ہوا ہے کہ سارا جسم اس میں سے محسوس ہو رہا ہے کیا ہے، تو پھر اس کا کہیں کہ وہ کیا جسم لباس ہوگا۔ اور لباس کے اوپر عبایا کہہ لیں، برقع کہہ لیں، یا کوئی اور بھی نام کہیں ہوگا۔ برقع تھا کہ چلو کپڑے پہنے ہوئے ہیں عورت نے، ان کو چھپا لے گا۔ اب برقعے ایسے نکلتے آ رہے ہیں کہ اتنے زرق برق، چمکدار، اور اس پر ایسی زوردار ایمبرائڈری اور کڑھائی کی ہوئی ہے، کہیں کالے برقعے پر لال کڑھائی، کہیں کالے برقعے پر گولڈن کڑھائی، کہیں کچھ۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا کہ یہ وہ برقعے ہیں کہ جن کو چھپانے کے لیے اوپر ایک اور برقعے کی ضرورت ہے، تب جا کے برقعے کا اصل جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو یہ لباس کے سلسلہ میں بچیوں کو پوری طرح تربیت دینی چاہیے کہ کون سا لباس ہمارے لیے مناسب ہے اور کون سا لباس ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہاں یہ بات بھی خواتین کے لیے بھی اور ان کی بچیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ بچیوں کو خوشبو کے معاملہ میں اسپیشل بتائیں۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لڑکوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، بچوں کو یعنی چھوٹے بچوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں کسی نے سوال بھی پوچھا تھا، اور وجہ کیا ہے، وجہ کا نہیں بتایا گیا، لیکن یہ کہ لڑکوں کو یا چھوٹی عمر کے بچوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ اور بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر بچوں کو خوشبو لگائیں گے تو ان کو جن چمٹ جائیں گے، جبکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ جنوں کا خوشبو سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو گندے لوگوں اور گندگی میں رہتے ہیں، گندگی تو ان کا اپنا سمجھے کہ اوڑھنا بچھونا ہے، ان کا خوشبو سے کیا تعلق؟ بچوں کو خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسئلہ ہے لڑکیوں کا۔ لڑکیوں کو جب تک وہ گود میں ہیں، جب تک وہ مثلا دودھ پینے کی عمر میں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے منہ سے کبھی کوئی دودھ نکل آئے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا، تو ان کو صاف ستھرا کر کے اگر کچھ تھوڑی بہت اچھی سمیل لگا لی جائے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ لیکن جیسے وہ بڑھے گی عمر میں،
ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ بتائیں کہ اب آپ کے لیے کون سی خوشبو لگانا جائز ہوگا۔ سنن ابو داود، ترمذی اور مسند امام احمد میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طیب الرجال ما ظہر ریحہ و خفی لونہ، مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس سے مہک آئے، خوشبو آئے، لیکن بند ہو گئی؟ كيف هي؟ ہاں؟ ايوه طلع من ال Recording in progress. اشتغل. اشتغل بس من عندهم مسكر لسه. You cannot start your video. حافظ صاحب ميوت. ما مسوين ميوت؟ هاي مقفلين الكل. لسه ما صار ساعة. iPhone don't think. حافظ صاحب كأنها مسكر وراحوا. موجودين. موجودين. خاتون موجودة فيها. tape to speak. ما في. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا ہوا حافظ صاحب؟ جی شیخ صاحب کٹ گیا تھا. پتہ نہیں شیخ صاحب اللہ عالم، آپ بتائیں پتہ نہیں شیخ صاحب اچھا اللہ عالم. چلے ابھی کنٹینیو کریں. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. جی شیخ صاحب کنٹینیو کر رہے ہیں کنٹینیو. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ وبرکاتہ. صاحب آواز آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شیخ صاحب آ رہی ہے، کنٹینیو کر لیں. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بعض ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے مسئلہ رک گیا تھا. ہم یہ بات عرض کر رہے تھے کہ خواتین کے لیے اور لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو خوشبو ہے اس کے بارے میں، اور مردوں کے لیے جو خوشبو ہے اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یا معیار بتایا ہے کہ وہ کیسی خوشبو کون لگائے. اس سلسلہ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داود اور ترمذی کی، اسی طرح مسند امام احمد میں صحیح سند سے ثابت ہے طیب الرجال ما ظہر ریحہ و خفی لونہ، مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کی مہک تو آئے لیکن رنگ نہ ہو. یعنی جیسے لپسٹک کہہ لیں، غازہ، پاؤڈر، یہ وہ کہہ لیں، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے. وطیب النساء ما ظہر لونہ و خفی ریحہ، عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو نظر آئے لیکن اس کی مہک نہ پھوٹے. اب خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچیوں کو بھی شروع سے ہی یہ بات بتا کے رکھیں کہ ایسی خوشبو لگانا جو بہت مہک والی ہے اور پھر اس خوشبو کو لگا کر باہر نکل جانا، غیر محرم مردوں عورتوں کے درمیان میں سے گزرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے جو کہ اس طرح کی خوشبو لگا کے باہر مردوں کے درمیان سے گزرتی ہے
تو اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں. لہذا اگر کوئی اپنے گھر میں میاں بیوی ہیں، بہن بھائی باپ ہیں، یہ سب کوئی حرج نہیں ہے، محرم کی حدود میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب غیر محرم یا باہر کے ماحول میں نکلنا ہو تو عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو ایسی خوشبو استعمال نہیں کرنی چاہیے جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور پھر جیسا کہ پردے کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، بعض غیر مسلم خواتین نے پردے کا بہت اہتمام کیا، پردے کی بہت تعریف کی، پردے کے بہت سارے فائدے بیان کیے. ایک جاپانی نو مسلم عورت ہے خولا، وہ کہتی ہیں کہ منی اسکرٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. یہ جاپانی نو مسلم خاتون ہیں. اور اسی طرح امریکن نو مسلم لیلا نامی خاتون کہتی ہیں کہ جب میں حجاب استعمال کرنے لگی تو مجھے بہت ہی امن و سکون اور اطمینان ملا، اور اس وجہ سے لوگ میرا احترام کرنے لگے. سڑک پر، گلی میں، بازار میں، حتیٰ کہ بس میں مجھے کوئی ستاتا نہیں. یعنی یہ لوگ احترام کرتے ہیں اور کوئی قریب نہیں آتا. چھیڑنا تو دور کی بات ہے، لوگ بالکل نہیں ستاتے. اور ایک برطانوی نو مسلم ہے ہدا خطاب، وہ کہتی ہیں کہ مجھے جو چیز اسلام کی طرف کھینچ کر لے آئی وہ پردہ ہی تھا. مسلمان خواتین کا لباس با پردہ غیر مردوں کی نگاہوں سے عورت کو دور کر دیتا ہے. عورت کی طرف سے پردہ جو ہے، عورت نے اگر پردہ کیا ہوا ہے تو مردوں کی نگاہیں اس سے دور ہٹ جائیں گی. اور غیر محرم مرد اگر نابینا ہی کیوں نہ ہو، ابھی یہ حد ہے پردے کے سلسلہ میں کہ غیر محرم مرد ہے لیکن وہ نابینا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے سامنے بھی کھل کھلا کے آنے سے منع کیا ہے. ابو داود، ترمذی، سنن نسائی کبریٰ اور مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں خاتون موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ تشریف لائے اور یہ معروف ہے کہ وہ نابینا تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں خواتین سے کہا احتجبا منہ، اس سے پردہ کرو، یعنی یا اٹھ کے چلی جاؤ یا پردہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا وہ نبینا نہیں ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعمیاوان انتما، کیا تم بھی نبینا ہو؟ الستما تبصران ہی، کیا تم اسے دیکھ نہیں رہی؟ آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی تاکید فرمائی کہ وہ نابینا صحیح، تم تو بینا ہو، تم دیکھ رہی ہو. یعنی تمہیں اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرنا ہے، مردوں کو اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرنا ہے، اس کی نگاہیں نہیں ہیں، تمہاری تو ہیں. اور ایک دوسری حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، لا یخلون احدکم بامرأ الا مع ذی محرم، تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے سوائے اس کے کہ ذی محرم اس کے ساتھ ہو. اور بعض روایت میں ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، اگر کوئی آدمی کسی عورت سے، ظاہر ہے کہ غیر محرم عورت ہے، اس کے ساتھ الگ تھلگ ہو جاتا ہے، خلوت میں چلا جاتا ہے، فإن ثالثہما الشیطان، تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ مسند امام احمد میں اور الاحادیث المختارہ للضیاء المقدسی میں حدیث موجود ہے. غرض یہ کہ پردے کے لیے اسلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے، حتیٰ کہ عورت نابینا آدمی سے بھی پردہ کرے یا نابینا آدمی سے بھی الگ رہے، دور رہے. اور آج کے دور میں، موجودہ دور میں، بات کو ختم کرنے سے پہلے میں اشارہ کر دوں کہ موجودہ دور میں نیٹ کا اس حد تک تسلط ہمارے گھروں پر ہو چکا ہے کہ لڑکے، لڑکیاں، جوان، نوجوان، جوان، بوڑھے، سب بڑا بے تحاشا اس کا استعمال کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نیٹ جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے.
نیٹ دو داری تلوار ہے، اس میں خیر بھی ہے اور بے شمار خیر ہے۔ دنیا بھر کی اسلامی کتابیں جس زبان میں چاہیں آپ کے پاس نیٹ میں موجود ہیں، دنیا بھر کی لائبریریاں نیٹ میں موجود ہیں۔ گویا کہ آپ دنیا بھر کی لائبریریاں، دنیا بھر کے قراء کی تلاوتیں، دنیا بھر کے علماء کے لیکچرز وہ اپنی جیب میں لیے پھر رہے، بہت بڑی خیر ہے۔ لیکن آپ خود بھی اور آپ کے بچے بھی اور سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اگر نیٹ کھولنا ہے تو صرف خیر حاصل کرنے کے لیے، اور جس طرح یہاں خیر بہت ہے اسی طرح شر سے بھی یہ بھرا ہوا ہے، شر کا بھی کوئی شمار نہیں ہے، دنیا بھر کی غلاظتیں اس میں موجود ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پر تھوڑی نظر رکھیں، بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں یہ دونوں کے لیے برابر ہے، ان کی نگرانی رکھیں۔ اگر وہ نیٹ یوز کرتی ہیں یا لڑکے نیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اور کتنا وقت وہ صرف نیٹ کو دے رہے ہیں اور کتنا وقت وہ عام پڑھائی کے لیے۔ آج ہماری ایک مشکل یہ ہو گئی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسکول میں موبائل لانا منع ہے، پہلے تو یہ تھا کہ اسکول میں موبائل لانا منع ہے، اور اب پورا اسکول موبائل میں داخل کر دیا گیا۔ اب بہت سارے ایسے لیکچرز، بہت سارے ایسے مٹیریل ہیں اسکولوں کے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے بچے کو نیٹ کے ذریعے کرنا ہوتے ہیں۔ اب بچنا اس سے ناممکن ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ احتیاطاً اپنے بچوں پر کنٹرول رکھیں، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ بچیوں کو سمجھائیں، بچیوں کو اس کے خیر اور شر کا پتہ دیں۔ اس میں انشاءاللہ بچیوں کی بھی بہتری ہے اور ان کے والدین کی بھی اسی میں بہتری ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام بچوں کو خالص مسلمان بنائے، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل دین میں داخل رکھے، اور ادخلوا فی السلم کافہ کی صحیح تصویر وہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔